السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم اجمل رائے یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ کو بتائیں گے 4 چیزیں جو بہت اہم ہیں اور ان کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1، حرارت غریزی کیا ہے؟ نمبر 2، اعصابی کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ اعصابی کمزوری سے بچنا کیسے ہے؟ نمبر 3، بڑھاپا کیوں جلدی لاحق ہو جاتا ہے؟ ہم کیوں جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور خود کو جلدی بوڑھا ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ نمبر 4، حرارت غریزی، اعصابی کمزوری اور جلدی بوڑھے ہونے کا علاج۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں جلدی بوڑھا ہو جاؤں۔ ہر انسان اپنے آپ کو طاقتور، اپنے آپ کو خوبصورت، اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہم بہت ساری کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو کوششیں ہم کرتے ہیں اگر وہ قدرت کے قانون کے مطابق ہوں گی تو آپ کے جسم میں حرارت غریزی قائم رہے گی، آپ کے جسم میں اعصابی کمزوری نہیں ہوگی، آپ کا جسم جلدی بوڑھا نہیں ہوگا، آپ کے جسم کو جلدی بیماریاں لاحق نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلے حرارت غریزی کو سمجھنا ہے کہ حرارت غریزی کیا ہے۔ حرارت غریزی ہماری حکمت میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اس کو ہم قوت مدافعت بھی کہتے ہیں، ول پاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں حرارت غریزی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بہت جلد گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جسم بہت جلدی نشو و نما پا رہا ہوتا ہے۔ اس کے جسم میں اتنی حرارت غریزی ہوتی ہے کہ اگر اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے بچے کو ہلایا جائے یا دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جیسے جھولے کو جھولا جھولا جاتا ہے، اس بچے کو جھولا جائے، بعض دفعہ مائیں یہ ڈر جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ دیکھنا بچے کے کہیں بازو کندھے نہ نکل آئیں، خیال کرو چھوٹا سا بچہ ہے۔ جو مرضی آپ اس کو ہلاتے ہیں وہ بچہ گر جاتا ہے۔ اس کے جسم میں اتنی ایک لچک ہوتی ہے، اس کے جسم میں اتنی ایک حرارت غریزی ہوتی ہے، اس کے جسم میں اتنی ایک تری ہوتی ہے، اس کے جسم میں اتنی ایک قوت مدافعت ہوتی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں حرارت غریزی کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 22-25 سال کی عمر تک حرارت غریزی قائم رہتی ہے۔ اگر آپ صحیح طور پہ خوراک استعمال کرتے ہیں، صحیح غذائیں کھاتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، ٹینشنز نہیں لیتے، تو 22 سے 25 سال کی عمر تک مکمل طور پہ ایک انسان، مرد ہو یا عورت، اس کے جسم پہ عروج رہتا ہے، اس کے جسم میں ایک جنون رہتا ہے ہر کام کرنے کا، اس کے جسم میں طاقت رہتی ہے، قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ لائف ہے، 7ویں 8ویں 6ٹھی 5ویں میٹرک کی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ، میں یا کوئی بھی، اس ایج میں سردیوں کے موسم میں نہانے کے لیے ہمیں ٹھنڈے پانی سے بھی نہا لیتے ہیں، کوئی گرم پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ پیرنٹس یہ کہتے رہتے ہیں کہ باہر بہت زیادہ سردی ہے، سویٹر، جرسی، چادر کوئی چیز لے کے جاؤ، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، بہت ٹھنڈ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہی انسان ہوتا ہے، وہی جسم ہوتا ہے، وہی جس کی عادتیں پہلے بہت اچھی ہوتی ہیں، جس کو بالکل ہی سردی نہیں لگتی، گرمی محسوس نہیں ہوتی، کوئی چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، ضرورت ہی نہیں فیل کرتے اس کی ہم ڈریسنگ کرائیں، کوئی پٹی کرائیں، بس ہم 2-3 دن ایسے گزارتے ہیں، وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ پیرنٹس، کوئی دوست، عزیز و اقارب ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کی ڈریسنگ کرا لو، اتنا خون نکل رہا ہے، ہم سی بھی نہیں کرتے، ہمیں درد بھی نہیں ہوتی، ویسے کا ویسے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہی جسم ہوتا ہے، وہی انسان ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد اس کو چوٹ لگتی ہے اور بہت چھوٹی چوٹ لگتی ہے، وہ چوٹ کا زخم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا، وہ زخم نہیں بھرتا، درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہی انسان جس کو چوٹ لگتی تھی اس کو درد فیل نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈ فیل نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکل پہ اگر جاتا تھا تو اس کو سردی محسوس تک نہیں ہوتی تھی، گرمیوں میں جتنا مرضی کام کر لیتا تھا اس کو گرمی کی شدت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ 5 سال 10 سال بعد وہی انسان گرمیوں میں بغیر AC کے نہیں رہ سکتا، سردیوں میں بغیر ہیٹر کے نہیں رہ سکتا، ٹھنڈے پانی سے وہ کتراتا ہے، نہانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا، اس کو چوٹ لگی ہے، اس کا زخم نہیں بھرتا، چوٹ نہیں لگی، ویسے جسم میں دردیں، ویسے جسم میں کمزوری، ویسے جسم میں وہ عادتیں نہیں رہی۔ یہ ہوتی ہے حرارت غریزی، جس کو ہم قوت مدافعت بھی کہتے ہیں۔
اب ہم آتے ہیں اعصابی کمزوری کی طرف۔ اعصابی کمزوری بھی حرارت غریزی کا دوسرا ہی نام سمجھ لیں کہ جب جسم کے اندر اعصابی کمزوری کی شکایت ہوگی، مریض ہمارے پاس 1000 آتے ہیں تو ان میں سے 900 مریض یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعصابی کمزوری ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جیسی غذائیں ہیں، جیسی خوراکیں ہیں، جتنے ہم اپنی کیئر کرتے ہیں، اس حساب سے بہت زیادہ مریض، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ 16 سال کی عمر میں بالکل ٹھیک ہیں اور 22 سال کی عمر میں جا کے آپ کے جسم میں دردیں ہونا شروع ہو گئیں، آپ کا صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کندھوں میں کھچاؤ ہے، جسم میں دردیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ویکنس ہو گئی ہے، قوت مدافعت کی کمی ہو گئی ہے، آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اعصابی کمزوری کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اعصابی کمزوری سے مراد ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے جسم کے پٹھے ہوتے ہیں۔ ہڈیاں صحیح رہتی ہیں ہمارے جسم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا، ہماری ہڈیاں بالکل سیف ہیں، ہڈیوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر چوٹ نہیں لگے گی تو آپ کو ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا۔ جو ان ہڈیوں کے اوپر گوشت ہیں، جو ان ہڈیوں کے اوپر اعصاب ہیں، جو ان ہڈیوں کے اوپر اعضاء بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں جب کمزوری ہوتی ہے، ان میں جب کھچاؤ ہوتا ہے تو ہم اس کو اعصابی کمزوری کہتے ہیں۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے معدہ بھی اپسیٹ ہوتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں ہمارے جو جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اعصابی کمزوری ہوگی تو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے فیل میں پرابلم ہوگی، کوئی ایک ٹھیک نہیں کام کر رہا ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ دل، دماغ اور جگر۔ دل، دماغ اور جگر، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کسی کو اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہوگا تو اس میں جسم کے جو 3 مین اعضاء ہیں، 3 مین ہیں جن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان میں کسی ایک میں پرابلم ضرور ہوگی، یا تو دل میں پرابلم ہوگی، یا دماغ میں پرابلم ہوگی، یا جگر میں۔ ان میں سے کوئی ایک صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا، اس کی وجہ سے اعصابی کمزوری ہوتی ہے۔ اعصابی کمزوری کے لیے وجہ کا پتہ لگ جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر دل کا مسئلہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اگر جگر کا مسئلہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اگر دماغ کی وجہ سے ہمارے جسم کے اعصاب سن ہو رہے ہیں، کہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر جگر صحیح نہیں کام کر رہا ہوتا تو اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، قوت مدافعت اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، ایچ بی کم ہو جاتا ہے، بی پی لو یا ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہی دل کا مسئلہ ہے کہ اگر ہمارا بلڈ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے، بلڈ زیادہ پتلا ہو، اس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں۔ خیر، یہ تو ہوگی وجوہات، مطلب حرارت غریزی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اعصابی کمزوری کیوں ہوتی ہے یہ سمجھ آ گئی، اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہے بڑھاپا۔ اگر آپ کے جسم میں اعصابی کمزوری نہیں ہوگی، آپ کے اعصاب، دل، دماغ، جگر یہ تینوں ٹھیک کام کر رہے ہیں، اعصابی کمزوری نہیں ہوگی، آپ بڑھاپے کی طرف نہیں جائیں گے۔ بڑھاپے کی طرف ہم کیسے چلے جاتے ہیں؟ بڑھاپے کی طرف ایسے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، ہمارے اعصاب، پٹھے، اعضاء، دل، دماغ، جگر سے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس جسم میں قوت مدافعت جلدی کم ہو جائے گی وہ جسم جلدی بوڑھا ہو جائے گا، اس کو بڑھاپا ہو جائے گا، بال جلدی سفید ہو جائیں گے، ہڈیاں کام نہیں کریں گی، جوڑ جڑ جاتے ہیں، ٹھنڈ لگتی ہے، جسم میں دردیں ہو جاتی ہیں، آئی سائڈ ویک ہو جاتی ہے، دانت ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جسم کا کوئی حصہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب اعصابی کمزوری سے ریلیٹڈ ہیں۔ 3 چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں، حرارت غریزی جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں قوت مدافعت ٹھیک ہوگی تو آپ کو اعصابی کمزوری نہیں ہوگی، اگر آپ کو اعصابی کمزوری نہیں ہوگی تو پھر آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کے اعصاب، آپ کے اعضاء بالکل ٹھیک کام کریں گے تو آپ جوان رہیں گے، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ یہ ہم نے 3 چیزیں آپ کو بتائیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کے علاج کی طرف۔ ان کے علاج کے لیے مریض در بدر بھٹکتے ہیں، بہت زیادہ علاج کرتے ہیں، ٹوٹکے نسخے مانگتے ہیں، اور بہت مہنگے مہنگے نسخے بھی اس کے لیے بنا کے استعمال کرائے بھی جاتے ہیں، کیے بھی جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو نسخہ بتانے والا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے، اور یہ آپ بچوں کو، بڑوں کو، جس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ کس بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کے جسم میں
حرارت غریزی کی کمی ہے، قوت مدافعت کی کمی ہے، آپ کو لگتا ہے اس کے جسم کی صحیح گروتھ نہیں ہو رہی، آپ کو لگتا ہے کہ سردیوں کا موسم آتا ہے اسے نزلہ زکام نہیں چھوڑتا، اس کے جسم میں قوت مدافعت ہے، موسم کی تبدیلی وہ نہیں برداشت کر سکتا، اس کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، کسی بھی قسم کا آپ کے جسم میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو رہی ہے، تو آپ یہ نسخہ بنائیں گے۔ بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں، اور یہ اگر آپ نسخہ بنائیں گے، اس کو استعمال کریں گے، تو آپ کی اعصابی کمزوری، حرارت غریزی اور وقت سے پہلے بوڑھے ہونے کا علاج ہو جائے گا۔ صرف 4 چیزیں ہیں۔ ہم جو بھی نسخہ آپ کو اپنے اس چینل پہ بتاتے ہیں وہ ہمارے تجربے میں سے گزرا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اس کو پچھلے 12-15 سال سے استعمال کرا رہے ہوتے ہیں۔ 4 چیزیں وہی آپ کے کچن سے مل جائیں گی، لیکن 1-2 چیزیں ہیں، مطلب 2 چیزیں آپ کو کچن سے مل جائیں گی، 2 چیزیں آپ کو بازار سے لینی پڑے گی۔ نسخہ نوٹ فرمائیے گا۔ نمبر 1 لونگ 1 تولہ، نمبر 2 دارچینی، نمبر 3 جل وتری، نمبر 4 زعفران۔ اب ان کی مقدار، لونگ 1 تولہ ہے، جل وتری 2 تولے ہے، زعفران 2 تولے ہے، دارچینی 3 تولے ہے۔ یہ ساری آپ کو اچھی چیزیں کسی بھی اچھے سے پنسار سے مل جائیں گی، لیکن پرابلم ہوگی تو زعفران کے حوالے سے، جس سے بھی آپ زعفران لیں گے آپ کچھ 4 پیسے اس کو زیادہ دے کے اچھا سا زعفران لیں گے۔ لونگ، دارچینی، جل وتری، صرف لونگ کو آپ صاف کر لیں گے اگر اس میں کچھ اور زراعت وغیرہ ہوں تو، باقی دارچینی بھی ٹھیک ہوگی، لکڑی ہوگی، جل وتری بھی ٹھیک ہوگی، یہ آپ کو صحیح مل جائیں گی۔ ان کو آپ نے باریک کر لینا ہے، گرینڈر نہیں استعمال کرنا۔ ہم بار بار یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ گرینڈر آپ نے نہیں استعمال کرنا، آپ نے ان کو کوٹنا ہے، باریک کرنا ہے، باریک کرنے کے بعد آپ نے اس میں زعفران ڈال لینا ہے۔ زعفران ڈالنے کے بعد آپ کا نسخہ تیار ہے جی۔ آپ اس کے کیپسول ضرور بنائیں گے۔ زعفران کو اگر باریک کرنا چاہیں تو کوٹ لیں گے، گرائنڈ کسی بھی چیز کو نہیں کریں گے۔ لونگ، دارچینی، جل وتری، ان 3 چیزوں کو پہلے باریک کر کے اس میں زعفران آپ مکس کر کے ہلکا سا اس کو کوٹ لیں گے، وہ باریک ہو جائے گا۔ آپ نے کیپسول لینا ہے 500 mg والا، 500 mg والا کیپسول بھر کے 1 صبح 1 شام کو کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں گے۔ اگر بہت زیادہ کمزوری ہے، 70-80 سال کا مریض ہے، اس کے جوڑوں میں جسم میں درد ہے، حرارت غریزی کی کمی ہے، اس کا جسم موو نہیں کرتا، جسم میں لچک نہیں رہی، کھچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، پٹھوں میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ یہ 3 ٹائم 1-1 کیپسول استعمال کرائیں گے۔ اگر کوئی بچہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، اس کے جسم میں اعصابی کمزوری ہو رہی ہے، وہ دردیں کہتا ہے کہ میرے جسم میں ہوتی ہیں، زیادہ کھیلا نہیں جاتا، مسائل ہوتے ہیں، تو آپ اس کو صرف 1 کیپسول روزانہ رات کو دودھ کے ساتھ دے دیں گے۔ یہ نسخہ دودھ کے بغیر نہیں استعمال کرنا، اور اس کی مقدار کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اس میں گرم تر چیزیں شامل ہیں، اور حرارت غریزی کو قائم رکھنے کے لیے جسم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گرمی کی مقدار متعین کی ہوئی ہے اتنی ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ نسخہ لازمی بنائیں گے، اس نسخے کو استعمال کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی رزلٹ ملے گا۔ اعصابی کمزوری کے مریضوں کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اپنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف معذرت کے ساتھ صرف یہ نسخہ بنائیں گے آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ کے جسم میں اعصابی کمزوری، حرارت غریزی کی کمی یا بڑھاپا، یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں، مگر ایک بات کا خیال رکھیے، کچھ مریض ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نسخہ بنایا، ہمیں 8 دن ہو گئے، ہمارے جسم میں اعصابی کمزوری ختم نہیں ہوئی۔ آپ اس کو استعمال کریں گے جب تک آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ 1 مہینہ استعمال کرنا پڑے، 2 مہینے استعمال کرنا پڑے، 4 مہینے استعمال کرنا پڑے، آپ نے اس کو لازمی استعمال کرنا ہے۔ اعصابی کمزوری کے مریض بالکل ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے، آپ کو رزلٹ ملے گا، آپ دوسروں کو بتائیں گے۔ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ ہمیں کومنٹس ضرور کیجیے گا۔ اسی نسخے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنے گھر والوں کا، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، یہ نسخہ پسند آئے تو ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے کومنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ کسی بھی وقت آپ کسی بھی قسم کے کوئی سوال صحت کے متعلق ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔